بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، یہودیوں کا ایک بڑا مجمع اور ان میں یہودیوں کا ایک عالم تقریر کر رہا تھا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جا کر ان میں بیٹھ گئے۔ ان کے بیٹھتے ہی ان کے عالم کی زبان بند ہو گئی۔ مجمع میں شور ہوا کہ حضرت بولتے کیوں نہیں؟ عالم نے کہا، ہم میں کوئی محمدی آ گیا ہے۔ زبان بند۔ مجمع سے آواز آئی، اسے کھڑا کرو، ہم قتل کریں گے۔ کہا، نہیں بھائی، جو محمدی ہو وہ کھڑا ہو جائے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے۔ یہودی نے کہا، میں جو سوال کروں گا کیا تو جواب دے گا؟ بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، دوں گا۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میں صرف ایک سوال کروں گا، کیا تو بھی جواب دے گا؟ یہودی نے کہا، ہاں دوں گا۔ یہودی عالم نے سوالات شروع کر دیے۔ پہلا سوال کیا، ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہیں۔ تو فرمایا، اللہ ایک ہے جس کا دوسرا نہیں۔ پھر وہ کہنے لگا، دوسرا بتاؤ جس کا تیسرا نہیں۔ فرمایا، دن اور رات، اس کا تیسرا نہیں۔ پھر وہ کہنے لگا، کیا تین بتاؤ جس کا چوتھا نہیں؟ فرمایا، لوح قلم کرسی تین ہے، اس کا چوتھا نہیں۔ کہا، چار بتاؤ جس کا پانچواں نہیں۔ فرمایا، تورات، انجیل، زبور، قرآن، یہ چار ہیں، ان کا پانچواں نہیں۔ کہا، پانچ بتاؤ جس کا چھٹا نہیں۔ فرمایا، اللہ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، 6 نہیں۔ تو وہ کہنے لگا، 6 بتاؤ جس کا 7واں نہیں۔ فرمایا، 6 دن میں زمین و آسمان بنائے ہیں، 7 دن میں نہیں۔ کہا، 7 بتاؤ جس کا 8واں نہیں۔ فرمایا، میرا رب کہتا ہے میں نے 7 آسمان بنائے ہیں اور اس کا 8واں نہیں۔ تو وہ کہنے لگا، 8 بتاؤ جس کا 9واں نہیں۔ تو فرمایا، میرے رب کے عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، 9 نہیں۔ کہا، وہ 9 بتاؤ جس کا 10واں نہیں۔ فرمایا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 بڑے بدماش تھے، اس میں 10واں نہیں تھا۔ کہا، وہ 10 بتاؤ جس کا 11واں نہیں۔ فرمایا، حج میں کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ نے ہمیں 7 روزے وہاں رکھنے اور 3 گھر پر رکھنے کو کہا ہے، یہ 10 ہیں، 11 نہیں۔ تو سامعین محترم، وہ کہنے لگا، وہ 11 بتاؤ جس کا 12واں نہیں۔ تو فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، 12واں نہیں تھا۔ کہا، وہ 12 بتاؤ جس کا 13واں نہیں۔ فرمایا، سال میں اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے رکھے ہیں، 13 نہیں۔ کہا، وہ 13 بتاؤ جس کا 14واں نہیں۔ فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، میں نے 11 ستارے، 1 سورج اور 1 چاند دیکھا جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ 13 ہیں، 14 نہیں۔ کہا، وہ بتاؤ کیا چیز ہے جو اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور اس کے بارے میں خود ہی لوگوں سے سوال کیا؟ فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا اللہ کی پیداوار ہے، لیکن خود ہی سوال کیا، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ یعنی جو موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا۔ کہا کہ بتاؤ سب سے بہترین سواری کیا ہے؟ فرمایا، گھوڑا۔ پھر وہ کہتا ہے، کہا سب سے بہترین دن؟ فرمایا، جمعہ کا دن۔ کہا کہ بتاؤ سب سے بہترین رات؟ فرمایا، لیلۃ القدر کی رات۔ بتاؤ سب سے بہترین مہینہ؟ فرمایا، ماہ رمضان۔ کہا کہ بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جس کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کی عظمت کا اقرار کیا؟ تو فرمایا، اللہ تعالیٰ نے عورت کو مکار بنایا اور اس کے مکر کا اقرار کیا، عورت کا مکر بڑا زبردست ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ بڑے سے بڑے عقل مند کے قدم اکھاڑنے والی اور کوئی چیز نہیں سوائے عورت کے، جو بڑوں بڑوں کے عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ تو وہ کہتا ہے، بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو بے جان ہے مگر سانس لیتی ہے؟ فرمایا، میرا رب کہتا ہے، مجھے صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے۔ کہا، بتاؤ وہ کون سی 14 چیزیں ہیں جنہیں اللہ پاک نے اطاعت کا حکم دیا، ان سے بات کی؟ فرمایا، 7 زمین، 7 آسمان۔ اللہ تعالیٰ نے 7 زمینیں، 7 آسمان بنائے اور ان 14 کا خطاب فرمایا کہ میرے سامنے جھک جاؤ۔ تو ان 14 کے 14 نے کہا، یا اللہ ہم آپ کے سامنے جھک رہے ہیں۔ تو سامعین محترم، اتنے سوالات کرنے کے بعد وہ یہودی عالم وہ چپ ہو گیا۔ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اب میں بھی تو اس سے سوال کروں گا، کیونکہ تو مجھ پہ سوال کر رہا تھا تو میں نے ان سب کے آپ کو جواب دیے۔ تو یہودی عالم نے بولا کہ ہاں وعدہ کرو۔ یہودی عالم خاموش ہو گیا۔ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بتاؤ جنت کی کنجی کیا ہے؟ اس پر وہ یہودی عالم خاموش ہو گیا۔ تو تمام یہودی شور کرنے لگے کہ تم اس پر سوالات کر رہے تھے، لیکن وہ تمہارے ایک سوال کا جواب دے رہا تھا، لیکن جب اس نے تم سے سوال کیا تو تم خاموش ہو گئے۔ تو وہ یہودی عالم کہنے لگا کہ اگر میں اس سوال کا جواب دوں تو کیا تم اس بات کو مانو گے؟
تو انہوں نے کہا ہاں مانیں گے۔ اس نے کہا کہ پھر سنو، جنت کی چابی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کی چابی اور جنت کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے، اور ساری دنیا کے انسان میرے جھنڈے کے نیچے جنت میں جائیں گے، کوئی میرے جھنڈے سے نکل نہیں سکتا۔ جنت کا دروازہ اور چابی آپ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ والے کبھی لاجواب نہیں ہوتے، بلکہ ان کی مدد اللہ پاک کی طرف سے ہوتی ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ یہودی عالم کے ہر سوال کا فی البداہہ جواب دیتے رہے، اسے اللہ کی مدد کرامت ہی کہا جا سکتا ہے۔ اللہ پاک ہر میدان میں مسلمانوں کی مدد و نصرت اس طرح فرماتے، اللہ تعالی ہم سب کی مدد و نصرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔